السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور بآواز بلند پڑھ دیں، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ شب برات منگل کے دن ہے انشاءاللہ، اسی کی نسبت سے کچھ اشعار کسی شاعر نے کہے ہیں۔ ویسے تو وہ نعت مصطفیٰ شب ولادت مصطفیٰ کے تعلق سے ہے، مگر اشعار شب برات اور شب قدر میں بھی بہت ہی بہترین طریقے سے یہ صادق آتے ہیں، فرماتے ہیں نوری محفل میں چادر تنی نور کی، نوری محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ شب برات کو ذہن میں رکھیں اور سمجھ لیجئے کہ آپ یوں گنگنا رہے ہیں کہ نوری محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، سبحان اللہ، یعنی رونے والی آنکھ مانگ لو، سبحان اللہ۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبحان اللہ۔ کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو یہ چیزیں عطا فرمائے۔ فرمایا مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، سبحان اللہ۔ گنجے سخا یعنی سخاوت کے خزانے بڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ خدا عطا فرما رہا ہے، مصطفیٰ بانٹ رہے ہیں۔ مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، سبحان اللہ۔ لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، بہت اچھا شعر ہے۔ فرمایا مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، کہتے ہیں عاصیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، سبحان اللہ۔ عاصی مانے گنہگار، عاصیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھولا آج کی رات ہے، باب رحمت کھولا آج کی رات ہے۔ نوری محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آنے والی شب برات کی خیرات اور آپ سب کو عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تو اسے شمار نہیں کر سکتے ہو۔ بولیے کوئی شمار کر سکتا ہے؟ رب ذوالجلال نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، آپ گننے بیٹھو گے تو گن نہیں سکتے ہو، شمار کرنا چاہو گے شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ پر، تمام بندوں پر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب وہ بندہ رب کو ماننے والا ہو یا نہ ہو، رب ہی کی رحمتیں اور عطائیں ہیں اس پر، اللہ اکبر۔ اسی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا نام شب برات ہے، اسی نعمت میں سے ایک نعمت کا نام شب برات ہے۔ اور میں آپ کو سمجھانے کے لیے اپنی زبان میں بول رہا ہوں کہ یہ شب برات جو ہے نا،
ہم گنہگاروں کے لیے بخشش کی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے، اور اللہ والوں کے لیے ترقی درجات کی رات ہے۔ بزرگان دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رات درجوں کی ترقی کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ تو شب ہو یا دن ہو، ہفتہ ہو یا کوئی معاملہ ہو، ہر وقت اللہ والے خدا کی یاد میں مست رہا کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، حضور غوث اعظم 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ سرکار امام اعظم عشاء کے وضو سے 40 سال فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ غریب نواز رات میں عشاء کے لیے وضو بناتے ہیں تو اسی سے فجر کی نماز پڑھا کرتے ہیں۔ ان کے لیے کیا معاملہ ہے؟ ان کی تو ہر رات شب برات کی طرح ہوا کرتی ہے۔ شب برات کا مقصد ہے بندہ رات بھر جاگ کر اپنے خدا کو یاد کرے، مصطفیٰ کو یاد کرے، ذکر خدا میں رات گزارے، رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر رات گزارے۔ یہ بندگان خدا شب برات ہو یا نہ ہو، شب قدر ہو یا نہ ہو، ان کی تو ہر رات شب قدر اور شب برات کی طرح گزرتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ والے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں یہ سر بسجود رہا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ ہم اور آپ کو عطا فرمائے۔ تو بندوں میں جو ہے نا اللہ کے کئی کوالٹی ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، کچھ بندے رب کے وہ بھی ہیں جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیا کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کچھ دیر جاگتے ہیں، کچھ دیر پڑھتے ہیں، کچھ دیر سوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ سال بھر تک عشاء تک گول، اگر تراویح نہ پڑھنا ہو تو عشاء بھی نہ پڑھ پائیں، ہفتہ بھر کی عشاء گول، مہینے بھر کی عشاء گول، سال بھر کی عشاء گول۔ اللہ اکبر، عشاء کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے۔ تو ایسے بندے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں جو نمازوں کو قضا کرتے ہیں، شریعت کی پابندی نہیں کیا کرتے۔ رب ذوالجلال کی رحمت ہے، پروردگار عالم چاہتا ہے کہ گنہگار سے گنہگار بندہ بھی آج کی رات آ جائے اور مجھ سے مانگ لے، میں اسے عطا فرما دوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑو بس شب برات میں مانگو، ہرگز اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے، اور ایسا سوچ کر کے نمازیں قضا کرنا یہ تو کفر تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ اتنا بندہ کا گناہ میں نڈر اور بے باک ہو جائے تو صرف گنہگار نہیں بلکہ وہ کفر کی دہلیز تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ اس لیے گناہوں میں دلیر ہونا تو بہت بری بات ہے، ہاں گناہ ہو جائے تو رب العالمین سے توبہ کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ رات بھی توبہ کی رات ہے، یہ رات استغفار کی رات ہے، یہ رات شفاعت کی رات ہے، یہ رات جہنم سے آزادی کی رات ہے، اور یہ سب رسول پاک علیہ السلام کے فرمان سے ظاہر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت ہی مشہور و معروف حدیث پاک ہے، ہر سال آپ سنتے ہیں، اور ہر سال آپ کے علم میں یہ حدیث پاک آتی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں رات شعبان المعظم کی جب آیا کرتی ہے تو آدھی رات کے وقت نہیں، آدھی رات کے بعد نہیں، آخری رات کے آخری پہر میں نہیں، بلکہ جیسے ہی یہ رات شروع ہوتی ہے، جیسے ابھی مغرب کی اذان ہو رہی ہے 6:23 پر اذان ہو رہی ہے، 6:20-22 پر غروب آفتاب ہو جا رہا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے 6:22 پر 6:22 ہوا، اور رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اپنی شان کے لائق آسمان دنیا کی طرف تجلی فرماتا ہے، اور پھر مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی فجر کا وقت شروع ہونے تک رب العالمین کی رحمت ساری رات بندے کو پکارا کرتی ہے۔ بندہ رب کو پکارتا ہے، مگر آج رب کی رحمت ہمیں پکارتی ہے اور کہتی ہے میرا کوئی بندہ جو آج مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے پروانہ مغفرت عطا فرما دوں، ہے میرا کوئی بندہ جو آج مجھ سے رحمت مانگے میں اسے رحمت عطا فرما دوں، ہے میرا کوئی بندہ جو مریض ہو مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا عطا فرما دوں، ہے میرا کوئی بندہ جو جہنم سے آزادی مانگے میں اسے آزادی عطا فرما دوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
علماء کہتے ہیں ساری رات رب العالمین کی رحمت یہ پکارتی ہے، آسمان دنیا سے مراد ہے بندوں کے بالکل قریب آ جایا کرتی ہے۔ بندے سے رب تو ہمیشہ قریب ہے، وہ دور کب ہے؟ وہ تو ہماری شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، مگر اس رات کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس رات کی رفعت و بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رب کی رحمت بالکل آسمان دنیا کی طرف تجلی کرتی ہے۔ جو آسمان ہمیں دکھ رہا ہے، اس آسمان دنیا کی طرف رب العالمین اپنی رحمت سے تجلی کہہ کر کے پھر ہمیں ساری رات ہمیں یہ پکارتا ہے۔ میں نے اکثر عرض کیا ہے حضرات محترم کہ اس رات میں بھی ملتا اسی کو ہے جو مانگتا ہے، کیونکہ رب العالمین فرماتا ہے میرا کوئی بندہ جو مانگے میں اسے یہ عطا فرما دوں۔ مطلب یہ ہوا کہ شب برات اسی کے لیے شب برات ہے جو رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کرتا ہے، رویا کرتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرتا ہے، رب کی رحمت کو پکارا کرتا ہے۔ رب العالمین پیاروں بندوں کے صدقے، اچھوں کے صدقے ہم اور آپ کو اس آنے والی رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناه في کتاب حامیم والکتاب المبین انا انزلناه في لیلۃ مبارکہ، یعنی قرآن کو ہم نے مبارک رات میں نازل فرمایا۔ اب علماء کہتے ہیں اس مبارک رات سے شب قدر مراد ہے۔ کچھ علماء نے کہا ہاں شب قدر تو ہے ہی، شب برات بھی اس سے مراد ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے بس اتنی گزارش ہے کہ سونے کے لیے ہم اور آپ نے ساری راتیں سو کر کے گزار دی ہیں، شب برات کی پہلے سے تیاری کریں اور مغرب سے لے کر کے فجر کا وقت ہونے تک آپ کوشش یہ کریں کہ ساری رات اللہ اس کے رسول کے نام کر دیں، اپنے رب کو یاد کریں، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یاد کریں، ان پر درود و سلام پڑھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پڑھنا ہے؟ تو مغرب کی شروعات ہوتے ہی بعد نماز مغرب عشاء اور مغرب کے درمیان جو بزرگوں کے معمولات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ 6 رکعت نماز نفل پڑھی جائے اور درمیان میں سورہ یاسین شریف پڑھ لی جائے۔ یاسین شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ یاسین شریف جو ہے پوری رات میں 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، باعث برکت ہے۔ اور یاسین شریف پڑھتے وقت میں آپ مخصوص نیت کر لیں، مولا یاسین شریف میں اس نیت سے پڑھ رہا ہوں، اس کی برکت سے تو میری روزی میں برکت عطا فرما، رزق میں وسعت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی تلاوت کے صدقے میں، اس رات کے صدقے میں آپ کو وہ چیزیں عطا فرمائے گا۔ پھر دوبارہ یاسین شریف پڑھیے، اس میں آپ آفت و بلیات سے، بیماریوں سے، مشکلات سے دور رہنے کے لیے دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ یاسین شریف کی تلاوت کی برکت سے آپ کو وہ چیزیں عطا فرمائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پوری رات میں کم سے کم 3 مرتبہ یاسین شریف آپ کو پڑھنا تھا، تو بزرگوں نے اس کا یہ طریقہ اپنایا اور یہ طریقہ ہمارے سامنے عطا کیا کہ مغرب کے بعد جو 6 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کے درمیان میں 3 مرتبہ یاسین شریف بھی پڑھ لیجئے، نماز بھی ہو جائے گی اور یاسین شریف بھی ہو جائے گی، بزرگوں کے معمولات پر عمل بھی ہوگا اور شب برات کی شروعات بھی اللہ اس کے رسول کے ذکر سے ہو جائے گی۔ نماز سے ہو رہی ہے شب برات کی شروعات اور قرآن کی تلاوت سے ہو رہی ہے، وہ سورہ مبارکہ سے ہو رہی ہے جو قرآن کا دل ہے، جس کو پڑھنے میں بے انتہا ثواب اللہ عطا فرمایا کرتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے یہ معمولات عطا فرمائے۔ بہرحال مغرب کی نماز سے لے کر کے عشاء، پھر عشاء سے لے کر اور آپ اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر کے کوشش یہ کریں کہ یہ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اس کے محبوب پر درود و سلام میں گزرے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس طریقے سے رات گزاریں گے نا، تب آپ کو شب برات کی رحمتیں، برکتیں آپ کو عطا فرمائی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہم اور آپ کو پابندی سے ہمیشہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ نوافل کے پرچے بہت نکلتے ہیں، کتابوں میں نوافل کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے اور واقعی اس رات کی نفل کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو اب جس کی نمازیں قضا ہیں، عموماً لوگوں کی نمازیں قضا ہیں، اگر 1000 مسلمان ہے تو 100 نماز، اور مسلمان بھی اگر اس میں 5 وقتہ نمازی ہو تو ہو اللہ کا کرم، ورنہ اکثر لوگ بے نمازی ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، شب برات، شب قدر، ہر چیز، ہر رات، ہر دن رب نے جو عطا کیا اپنی جگہ پر ہے، مگر بے نمازی سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہر وقت یہ کوشش ہو کہ 5 وقتہ نماز وقت کے اندر آپ ادا کریں، اور اگر نمازیں رہ گئی ہیں کسی وجہ سے تو ان مقدس راتوں میں بھی انہیں شب برات ہو یا شب قدر ہو، نوافل کی جگہ قضائے عمری ادا کرنا چاہیے۔
اس لیے کہ آپ کو پوری رات ذکر خدا میں گزارنے کا حکم ہے نا، تو جب نوافل اگر ذکر خدا ہے تو فرائض کی ادائیگی بدرجہ اعلیٰ ذکر خدا۔ اور علماء کرام بڑا پیارا نقطہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ نوافل کا ثواب فرض کے برابر کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ فرائض کا جو ثواب ہے وہ نوافل سے بہت زیادہ ہے۔ اب یہ فرائض چاہے ادا والے ہوں چاہے قضا والے ہوں، نوافل سے بہرحال ان کا ثواب زیادہ ہے۔ تو جو بندہ نوافل کے بجائے فرائض میں لگ جائے گا اور قضائی عمری ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شب برات کی شب بیداری کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور اسی بہانے اس کی نمازیں جو قضا ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں گی، اور رات میں جو نفل پڑھتا اللہ تعالیٰ ان نوافل کا ثواب بھی اسی فرض کے ضمن میں عطا فرما دے گا۔ اس لیے اس مسئلے پر زیادہ الجھا نہیں کہ یار ہماری تو نمازیں قضا ہیں۔ مولانا صاحب لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جس کی فرض قضا ہو نفل ہوتا ہی نہیں ہے، جب ہوتا ہی نہیں ہے تو پڑھنا کیا؟ لو حضرت نے حل بھی نکال لیا، مسئلہ بھی ڈھونڈ لیا، حل بھی خود نکال لیا۔ جب فرض قضا ہے اور نفل ہوتی نہیں ہے تو پڑھ کے کریں گے کیا؟ تو یہ غلط آپ کا تصور ہے اور یہ سوچ آپ کی غلط ہے۔ یقیناً فرائض کے رہتے ہوئے نوافل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے، تو آپ پہلے فرائض کو ادا کرو نا۔ فرائض سے غفلت کیوں؟ پہلی بات تو نماز قضا ہونا نہیں تھا، اور اگر ہو گئی ہے تو جلد از جلد اسے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے یہ نہیں کہا ہے کہ اگر تم فرائض نہیں پڑھ رہے ہو تو نفل بھی نہ پڑھو۔ ارے پڑھو، اگر تم قضائے عمری نہیں پڑھ رہے ہو نفل پڑھو، باقی رب جانے اور بندہ جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فرائض کو جلد از جلد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ شب برات بہت بابرکت رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بنو کلاب یہ ایک قبیلہ تھا جو بکریاں پالتا تھا، اور اس قبیلے کی بکریوں میں بال بہت زیادہ ہوتے، بہت گھنے بال ہوتے ان کے قبیلے کی بکریوں میں، اور ایک ایک قبیلہ 50 ہزار بکریاں پالا کرتا تھا۔ بکریوں کے نام سے پورے ایریے میں وہ قبیلے مشہور تھے۔ میرے آقا نے ان کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے قبیلے کے بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کو بخشتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ایک جانور کے جسم میں کتنے بال ہیں کوئی اسے گن نہیں سکتا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان کے جانوروں میں جتنے بال ہیں اللہ اتنے امتیوں کو میرے بخش دیا کرتا ہے۔ مطلب صاف ہے، لا تعداد بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ ہم ان میں ہیں یا نہیں یہ تو رب ہی جانتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی انہی میں شمار فرما دے اور ہمیں بھی بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ حضرات، بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے، گنہگار کو پروانہ بخشش عطا فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ اے بندے، اب تم کب رب کی بارگاہ میں آؤ گے؟ تم کب رب کی بارگاہ میں سوال کرو گے؟ اگر کہیں کچھ بٹ رہا ہو، ایک چھوٹی سی بات ہے، راشن کی دکان میں راشن سستا ملتا ہے، لین لگا کے لیا جاتا ہے، دھوپ میں بھی ہماری ماں بہنیں کھڑی ہیں، ہمارے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑا سا سستا راشن مل رہا ہے یا فری میں مل رہا ہے، لین لگا کر کے ہم کھڑے ہیں راشن کو لینے کے لیے۔ اور بھی کئی مثال دی جاتی ہے۔ اے بندگان خدا، وہ تو دنیاوی چیز ہے۔ شب برات میں رب العالمین پروانہ مغفرت بانٹا کرتا ہے، پروانہ رحمت بانٹا کرتا ہے، پروانہ شفا بانٹا کرتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ بانٹا کرتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، رب العالمین کی بارگاہ میں بھیک مانگو، یقین کامل سے مانگو، انشاءاللہ شب برات تمہارے لیے آزادی جہنم سے ثابت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا واقعہ ہے۔ میں اس رات کی عظمت کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے اس واقعے کو عرض کر رہا ہوں، ورنہ ہر سال اسے بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب سے گزرے، بہت چمکدار خوبصورت پتھر دیکھا، تعجب کرنے لگے کھڑے ہو کر۔ رب العالمین کی طرف سے وحی آتی ہے، اے پیارے عیسیٰ، کیا اس سے بھی تعجب والی چیز دیکھنا چاہو گے؟ اس سے بھی زیادہ تمہیں حیران کرنے والی چیز دیکھنا چاہو گے؟ عرض کیا ہاں مولا، کیوں نہیں، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کا حکم ہوا، وہی پتھر جو تھا پھٹ گیا، اور جب وہ پتھر پھٹا تو اس سے خوبصورت بزرگ باہر تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔
پتھر سے اللہ کا ایک نیک بندہ باہر آتا ہے، اس کے ہاتھ میں انگور کی ایک شاخ تھی جو ہری تھی، اس میں انگور لگے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام پیش کیا اور عرض کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ باتیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں اے بندے خدا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے نبی میں یہاں پر خدا کی عبادت میں مشغول ہوں۔ سبحان اللہ، اس پتھر کے اندر رب کی عبادت میں لگا ہوا ہوں، جب بھوک لگتی ہے تو یہ انگور کھا لیتا ہوں، یہ پیاس اور بھوک دونوں کو حل کر دیا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے بندے بتا تو اس میں کتنے سال سے محو عبادت ہے؟ اس نے عرض کیا پیارے نبی 400 سال سے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، 400 سال سے میں عبادت کر رہا ہوں۔ پیارے عیسیٰ نے جب یہ سنا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میرا خیال ہے اس سے بہتر عبادت گزار کون ہوگا، اس سے بڑا صاحب قسمت کون ہوگا؟ قربان جاؤ مصطفیٰ کی عطا پر رب العالمین کی طرف سے وحی آتی ہے اے پیارے عیسیٰ میرے آخری جو نبی ہوں گے نا، میرے آخری نبی محمد رسول اللہ جو ہوں گے ان کی امت کو میں یہ شرف عطا فرماؤں گا، انہیں ایک رات شب برات عطا فرماؤں گا۔ میرے نبی کی امت میں سے جو فرد اس رات کو جاگ کر عبادت کرے گا، 2 رکعت نفل پڑھے گا، ہم اسے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، 2 رکعت نماز نفل زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کے اندر بہت آرام سے پڑھتا ہے، 5 منٹ کے اندر 2 منٹ 3 منٹ کے اندر ہو جاتی ہے، مگر اس کی 400 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ آسیو گنجے سخا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ بندگان خدا عبادت کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔